جی اٹھا لیجیے اس کو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب مولانا نصرت الباری صاحب۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ خطیب ہندوستان نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب پرنوی دامت برکاتہم العالیہ تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں بڑی ہی ادب کے ساتھ کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا جس کے انداز پہ ہے یہ سارا زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ میں ایک پر حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب۔ آپ لوگ لیں گے کیا بھائی؟ کسی کو کچھ لینا ہے اس میں سے؟ نہیں کچھ نہیں لینا ہے۔ بیچ میں جو ہے ڈسٹربنس، یہ سب لوگ مزمل حیات صاحب کو دینے کے لیے بیٹھے اور آپ لینے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ بزرگوں، ساتھیوں، ایمان والے بھائیوں، عزتدار ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان یہ فرمایا کہ ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کلمہ شریک بھائیوں، آج کا ہمارا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ تعلیمی بیداری کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ رات کے 2 بجے قریب ہو رہے ہیں، آپ سب ابھی بھی بیدار ہیں، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایمان کا حصہ بچا ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، نسبتیں چیزوں کے جڑ جانے سے بدل جایا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے بدن میں یہ کپڑا ہے، آپ کے بدن میں جو کپڑا ہے، میرے بدن کے کپڑے اور آپ کے بدن کے کپڑے کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہی تھان کا کپڑا اگر قرآن کریم کے جزدان سے جڑ جائے، یا اسی طرح سے ایک پیڑ، اس کی کئی لکڑیاں ہوں، کچھ لکڑیوں کو آپ اپنے گھروں میں کھڑکیوں کے طور پہ یا کباڑ کے طور پہ استعمال کر لیں، اور کچھ لڑکیوں کو آپ رحل کے لیے استعمال کر لیں، پیڑ ایک ہی ہے، لکڑی ایک ہی ہے، لیکن نسبت کے جڑ جانے کی وجہ سے ہماری نظروں میں اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ ویسے ہی آج کا ہمارا یہ جلسہ، آج کا ہم سب کا یہاں جڑنا، اس مجلس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے، اس مجلس کی نسبت احادیث رسول کی طرف ہے، اس مجلس کی نسبت اعلاء کلمت اللہ کی طرف ہے، اس مجلس کی نسبت مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی طرف ہے، اس مجلس کی نسبت حضرت صحابہ کرام کی غلامی کی طرف ہے۔ اس لیے اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ کلمہ شریک بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی ہے۔ پہلی آیت صاف صاف ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو قاعدے سے سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں دی ہے کہ جس طرح سے روشنی اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ویسے ہی علم اور جہالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے، یہ بات ہماری عقل کو بھاتی بھی ہے، ہماری عقل کو یہ بات تسلیم بھی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ ہیں،
ہم اور آپ صرف اور صرف اپنی زبان سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ یہ بینر دیکھ رہے ہیں، اس بینر کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ میں نے بھائی دل نواز سے اس شعر کے لکھنے کو کہا تھا، جبکہ یہ شعر بہت پہلے کا شعر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ ہماری شکایت یہ ہے کہ اسرائیل دندنا رہی ہے، ہماری شکایت یہ ہے کہ یہودی اور فلسطینی طاقتیں مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہماری شکایت یہ ہے کہ آئے دن مسجد اقصی پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری شکایت یہ ہے کہ حماس کے لڑاکو اور حماس کے غزہ کی پٹی میں رہنے والے بچوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، جبکہ ہمارے پاس عرب ممالک ہیں جو 57 ممالک ہیں، اور ایسے ایسے ممالک ہیں جن ممالک کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت دے رکھی ہے، اور ہر طرح کی دولت سے اللہ نے ان کو لیس دیا ہے، ہر طرح کی چیزیں دے رکھی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جو غالباً 1965 یا 1967 کا وقت تھا، جبکہ ایک بار پھر سے یہودی دندناتے ہوئے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے تھے، ان پہ اتیاچار کر رہے تھے، ان پہ باقاعدہ طور پر بم برسا رہے تھے۔ لیکن قربان جاؤں سعودی کے پرنس، اس وقت کے پرنس شاہ فیصل پر، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سعودی میں اعلان کیا کہ ہم اپنے یہاں سے کسی طرح سے بھی کچے تیل ہو یا یہ کہ کوئی بھی کام ہو جو ہمارے یہاں سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں یا دوسرے ممالک سے امپورٹ ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو نہ بھیجیں گے اور نہ اپنے ملک میں آنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو آج یہودیوں کے خدا ہیں، جو برطانیہ حکومت اپنے آپ کو سپر پاور حکومت سمجھتی ہے، امریکہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، امریکہ بھی کان کھول کر سن لے، کیا تم نے شاہ فیصل کے اس دن کو بھول گیا؟ کیا تم شاہ فیصل کی اس تاریخ کو فراموش کر گئے جب شاہ فیصل نے باقاعدہ طور پر یہ بات کہی، ہم پیٹرول بند کر دیں گے، ہم ڈیزل بند کر دیں گے؟ امریکہ بھی گھٹنوں پہ ٹیک کے آیا تھا، برطانیہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے آئے تھے۔ بتاؤ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ لیکن آج عرب ممالک ہے، آج بھی سعودی عرب کا فرمان ہے، آج بھی سعودی عرب کا پرنس ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ایمانی حالت سے بہت کمزور ہے۔ یہی وجہ کہ فلسطینی معصوم بچے بچیوں کی حفاظت کے لیے وہ آگے نہیں آتے، ان مظلوم، ان نہتے، ان بھائیوں کی حفاظت کے، ان کے اقدامات کے لیے وہ آگے نہیں آتے، بلکہ اپنے آپ باقاعدہ طور پر ناچ گانے کی محفل کرواتا ہے، رقص و شعور کی محفل سجاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ہندوستان سے ایکٹر اور ایکٹرس جاتے ہیں اور ان محفلوں کو جا کر دیکھتے ہیں۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کیا کریں گے، بلکہ اپنی آنکھ کی روشنی کو گھٹاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو نورانیت بخش رہے ہیں۔ لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، آج ہماری اور آپ کی ترقی جو ہونی چاہیے وہ ترقی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جائے کہ یہ قوم نعرہ تکبیر لگائے، جائے کہ یہ قوم زندہ باد کے نعرے لگائے، لیکن میں معروف راہی آپ سے کہتا ہوں، نعرہ تکبیر لگانا اچھی بات ہے، نعرہ رسالت لگانا اچھی بات ہے، زندہ باد کے نعرے لگاتے تو ہو، لیکن ضمیر پہ جھانک کے دیکھو، دل پہ جھانک کے دیکھو، کیا ہم اندرونی طور پہ زندہ ہیں؟ کیا ہمارا دل زندہ ہے؟ کیا ہمارا ضمیر زندہ ہے؟ اگر ضمیر زندہ ہوتا تو شاید تمہیں غلط اور صحیح کی تمیز ہوتی، شاید تم برائیوں کو برائی سمجھ پاتے، شاید تمہاری مائیں بہنیں جو اپنی عزتوں کا سودا کر رہی ہیں اس کو تم ایکسیپٹ نہ کرتے، بلکہ باقاعدہ طور پر ایکشن لیتے، باقاعدہ طور پر اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کرتے، کوئی انتظام کرتے، لیکن کوئی نہیں کر رہا۔ کوئی باپ ہے اس کو اپنی بچیوں کی فکر نہیں، کوئی بڑا بھائی ہے اس کو اپنی بہنوں کی فکر نہیں، کوئی شوہر ہے اس کو اپنی بیویوں کی فکر نہیں۔ ہر ایک کو یہ اس بات کی شکایت ہے کہ سکون نہیں مل رہا، ہر ایک کو اس بات کی شکایت ہے کہ زندگی میں الجھن بہت ہے، زندگی میں بے ترتیبی بہت ہے۔ کیوں نہ ہوگی بے ترتیبی؟ بتاؤ، یہود ایک چھوٹا سا ملک، اسرائیل چھوٹا سا ملک، یہودی طاقتیں آج دندناتی پھر رہی ہیں۔ کس کے اشارے پہ دندناتی پھر رہی ہے؟ کیوں یہ 57 ملک گھٹنوں پہ گھٹنوں کے بل چل رہے؟ کیوں یہودیوں کے آگے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوگوں صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ قرآن کریم نے تمہیں بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل
फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।